بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ قرآن کی ایک آیت جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ جتنے بھی ابھی اس دنیا میں لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد امیجن کریے کہ ہم میں سے کہ ہماری جو آج زمین پہ اتنی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی اتنی فکر کر رہے ہیں ہر چیز کے لیے، تو آج سے 100 سال کے بعد جب ہم آج زمین کے اوپر ہیں اور اس دن جب زمین کے نیچے ہوں گے، تب سوچئے کہ ہمارے بارے میں کتنا ذکر کیا جائے گا اور ہمیں کتنا یاد کیا جائے گا، کتنی دیر کے لیے یاد کیا جائے گا۔ تو آج کیوں نہ زندہ رہتے ہوئے ہم اپنے اس وقت کی تیاری کر لیں۔ دیکھیے کیسے ہم لوگ اپنے آپ آج کے بارے میں اپنا کتنا کیئر کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے پریزنٹ کے بارے میں۔ تو ہم لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری اسکن، ہمارا ہیلتھ، ہماری ڈائٹ، ہمارے بچوں کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے اوپر ہمیشہ پکی حقیقت ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آخر ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ کس مقصد سے بھیجے گئے ہیں؟ جب انسان اس چیز کو پہچان جائے گا تب وہ اپنے مرنے کے بعد کی صحیح پریپریشن کر پائے گا اس دنیا میں، تاکہ وہ اس وقت سکون حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ صحیح راستے پر چلیں گے، اپنے بنانے والے کو پہچان لیں گے، کس نے آپ کو بنایا ہے، تو آپ کو اس دنیا میں بھی سکون مل جائے گا اور اس کے بعد والی جو دنیا میں جائیں گے اس میں بھی آپ کے لیے راحت ہوگی۔ تو چلیے میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانے والی ہوں۔ دیکھیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ قرآن میں پکی سچی بات پوری انسانوں کے لیے اللہ نے بتا دی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب بتایا ہے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ پاک نا قرآن میں ایک بتاتے ہیں کہ جنت کا ایک سین دکھاتے ہیں، جس میں جنتی جو لوگ ہوں گے وہ دنیا کے اپنے حالات آپس میں ڈسکس کریں گے۔ وہ اچھے سے بیٹھے ہوں گے آرام سے اور آپس میں بات چیت کریں گے، اور انہیں نوجوان لڑکے جو ہوں گے وہ ارد گرد گھومتے ہوں گے بالکل موتیوں کے جیسے، اور انہیں وہ بہت اچھے شربت پلائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کریں گے وہ سنیے بہت اچھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں بہت ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور وہ واقعی بڑا محسن اور مہربان ہے۔ دیکھیے، جنتی لوگ یہاں پر اپنے دو ڈسکس کریں گے، دو چیزیں وہ جو دنیا میں کرتے تھے۔ پہلی تو وہ گھر والوں میں بہت ڈرتے رہتے تھے، اور دوسری وہ دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس کو میں بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ڈرتے ہوئے گھر والوں میں رہنے کا مطلب جو عالموں نے، اسکالرس نے بتایا ہے، وہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کئی بار ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتے کرتے اتنی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے کہ مجبور ہو کر اسے حرام راستے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن جس انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، وہ کسی صورت میں حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اسے یاد رہے گا کہ ہم کو ایک دن اپنے بنانے والے کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان بال بچوں میں، گھر میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی جو اللہ نے اس کے اوپر فرض چیزیں ڈالی ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، جو بیسک چیز ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان سب کو بھی وہ نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیے کہ انسان جو ہے نا، چاہے مرد ہو یا عورت، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ گھر والوں میں تو مطلب باہر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور جب گھر والوں کے ساتھ وہی انسان آئے تو اس کا الگ ہی رویہ ہو جاتا ہے۔ مطلب سکے کے دو پہلو ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لیکن جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ جانتا ہے کہ سبھی اللہ کے مخلوق ہیں، چاہے وہ میرے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں۔ تو اب گھر والے ہیں کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جائے۔ اس کو اللہ کا یقین ہے تو وہ گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر میں زندگی گزارے گا۔
उसी तरह दूसरी उन्होंने जन्नती वाले अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं जो दुनिया में करते थे कि वो दुआ मांगा करते थे, उसी को पुकारा करते थे। यानी सोचिए अल्लाह से दुआ मांगना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह को याद करना, दुनिया में उसकी इबादत करना, उसी को पुकारना अल्लाह को कितना पसंद है। और दुआ सोचिए एक ऐसी चीज़ है ना कि अल्लाह कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई हाथ फैलाता है तो अल्लाह को हया आती है कि उसका हाथ खाली कैसे लौटाऊं। और एक चीज़ और है दुआ के मामले में, देखिए कुरान में भी यही बताया गया कि जब इंसान को कोई तकलीफ या मुसीबत पहुंचती है तो उठते बैठते सोते जागते समझिए अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब अल्लाह पाक उससे वो मुसीबत हटा देते हैं, परेशानी को दूर कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी अल्लाह को पुकारा ही ना हो। तो वो अल्लाह को वो पसंद है कि जो हमेशा हर हाल में अल्लाह का फजल, उसकी रहमत मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं, सिर्फ उसी से दुआएं मांगते रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कुछ हो जाए किसी हाल में अल्लाह के अलावा और किसी की तरफ वो लोग रग़बत नहीं करते। जैसे अल्लाह पाक ने और एक जगह दूसरी जगह कुरान में पहुंचा है ना कि अल्लाह फरमाया है कि अगर अल्लाह पाक किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाए तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और अल्लाह पाक किसी को नुकसान पहुंचाना का इरादा कर ले तो कोई उसको टाल नहीं सकता। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए सिर्फ अल्लाह से मांगिए और हर हाल में अल्लाह का डर रखते हुए ज़िंदगी गुजारिए, उसके हुक्म के मुताबिक गुजारिए, ताकि एक दिन हम लोग अपना मुंह दिखा पाएँ। देखिए हम में से कोई भी, ना ही हम कोई ऐसे बहुत नेक पक्के सच्चे मुसलमान नहीं है, हम लोग सब गुनहगार हैं, लेकिन सबको कोशिश करना है कि एक एक ही आयत अल्लाह की सीखें, कोशिश करें कि अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अल्लाह के रास्ते में चलने की कोशिश करेंगे ना, यकीन मानिए अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोलेगा, आसान करेगा, और आपका दिल इतना सुकून, इतना इत्मीनान हासिल करेगा ना, क्योंकि आपकी रूह को जो गज़ा चाहिए, जैसे हमारा खाना से हमारे पेट का भूख मिटता है, तो हमारी रूह को जो समझिए वो जो रूह है ना, उसको भी एक फूड चाहिए, वो फूड है कुरान। आप जब पढ़िए, आपको यकीन से कहती हूँ कि आपका दिल यकीन करेगा कि ये कोई इंसान की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है। तो इसमें वो तासीर ही है कि जो भी इससे पढ़े उसको ये लगता है कि वो कुरान उससे ही बातें कर रहा है। तो इंशाअल्लाह आपको ये फ़ायदेमंद लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि